بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میں تعامل کتاب کے دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کتاب کو ہمارا پڑھنے کا وہی طریقہ ہوگا جو پہلے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم عبارت کی ترکیب کریں گے اور اس پر جو قواعد لگیں گے پہلے ان کا ذکر ہوگا، اس کے بعد اس عبارت کی ترکیب ہوگی اور اس کے بعد باقی ترجمہ یا باقی جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ تو بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو بسم اللہ کی ترکیب کے بعد آگے جو شرح میات عامل کتاب میں عبارت ہے وہ ہے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ۔ تو اس عبارت کی ہم ترکیب کریں گے۔ تو اس پر جو ترکیبی قاعدے جاری ہوتے ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں۔ تو اس پر جو سب سے پہلا ترکیبی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام کے شروع میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور آ جائیں تو جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو۔ یہ ساتھ شرط بھی ہے کہ کلام کے شروع میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور آئیں اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے خبر بنا لیتے ہیں۔ پھر ہے کہ ظرف مستقر جب جار مجرور کو کریں گے تو ان کا جو متعلق ہے وہ کیا نکال سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ فعل بھی نکالا جا سکتا ہے اور صیغہ صفت بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے عموماً جو افعال نکالے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں افعال عامہ، اور وہ ہیں کون، ثبوت، وجود، حصول، یعنی یہ مصدر ہیں، ان کے آگے اسم فاعل کے صیغے نکال سکتے ہیں۔ جیسے اس قاعدہ کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے السلام علیکم۔ اس میں دیکھیں السلام، یہ الف لام کی وجہ سے پتہ چلے گا معرفہ ہے، تو یہ معرفہ اس کے بعد علیکم جار مجرور آگے، تو یہاں پر یہ قاعدہ کے مطابق ترکیب ہوگی۔ اسی طرح التحیات للہ میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا اور الحمدللہ میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے کہ خبر کی ضمیر مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے پیچھے تھا کہ صفت کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کی طرف لوٹتی ہے، اسی طرح خبر کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ اپنے مبتدا کی طرف لوٹے گی۔ پھر اگلا قاعدہ ہے کہ اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ ضمیر مجرور کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، متصل ہی، منفصل تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس کی پہچان کا طریقہ انتہائی آسان ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور ترکیب کے اندر وہ مضاف الیہ بنتی ہے، یعنی وہ مضاف الیہ بنی تو اسم جو ہے وہ پھر مضاف بن جائے گا۔ جیسے نعمائہ، آلائہ، آلہ، اس میں دیکھیں پہلے اسم ہے اس کے ساتھ ضمیر آئی ہے تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور مضاف الیہ ہے۔ تو ضمیر مجرور متصل کی پہچان کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے کہ کلام عرب میں ضمیر مجرور متصل صرف دو جگہوں پر آتی ہے، ایک اسم کے ساتھ ہوگی، یعنی اسم کے ساتھ آنے والے ضمیر بھی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اور حرف جار کے ساتھ آنے والے ضمیر بھی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ ایک اسم کے ساتھ ضمیر ہو، بعد میں معرفہ آ جائے تو ترکیب کے اندر وہ موصوف صفت بنتے ہیں، یعنی ایک اسم ہے اس کے ساتھ ضمیر بھی ہے اور اس کے بعد آگے ایک اور اسم آیا اور وہ اسم معرفہ ہے، تو اب ان کی ترکیب اس طرح کریں گے کہ یہ پہلا اسم اپنی ضمیر کے ساتھ مل کر یہ موصوف بن جائے گا اور بعد والا اسم معرفہ جو ہے وہ صفت بن جائے گا۔ جیسے نعمائہ شاملہ، اس میں دیکھیں نعما یہ ایک اسم ہے، ساتھ اس کے ضمیر ہے، تو اب اس کے بعد پھر اس میں معرفہ آ گیا تو یہاں پر موصوف صفت بنیں گے۔ اس طرح آلہ المجتبیٰ میں بھی ہے، اسی طرح ان کتابہ ھذا میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ ہی صفت بنتی ہے۔ پھر اگلا قاعدہ ہے کہ جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف علیہ ہوگا، یعنی معطوف علیہ کی پہچان کے لیے قاعدہ ہے کہ جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف علیہ ہوگا، یعنی اگر معطوف اسم ہے تو معطوف علیہ بھی اسم ہونا چاہیے، اور اگر معطوف فعل ہے تو معطوف علیہ بھی فعل ہونا چاہیے، اور اگر معطوف جار مجرور ہیں تو معطوف علیہ بھی جار مجرور ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ معطوف اسم ہے تو پیچھے معطوف علیہ کسی جار مجرور کو بنا دیا جائے، یا معطوف فعل ہے تو پیچھے کسی اسم کو اس کا معطوف علیہ بنا دیا جائے، مطابقت ان میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ جمع مکسر ترکیبی اعتبار سے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی جمع مکسر وہ ہوتی ہے
جس میں واحد کی بنا سلامت نہیں رہتی، یعنی جس میں واحد والی جو شکل تھی وہ سلامت نہیں رہتی، تو اس کی ترکیبی لحاظ سے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی اکثر طور پر اس کی صفت، اس کا حال، یعنی اگر وہ موصوف ہے تو اس کی صفت، اگر وہ ذوالحال ہے تو اس کا حال، اگر وہ مبتدا ہے تو اس کی خبر، وہ واحد مؤنث ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ نعما، آج کے جو عبارت ہے اس میں یہ لفظ آتا ہے نعما، تو یہ اس میں جمع ہے، اور اس میں جمع کا حکم جمع مکسر والا ہی ہے، یعنی کہ اس کا حکم بھی واحد مؤنث والا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اس میں جمع ہوتا کیا ہے، تو اس میں جمع وہ ہے کہ جس کا واحد نہ ہو، جیسے قومن ہے، راحتن ہے، فوجن ہے، تو یہ اس میں جمع ہے، ان کا کوئی واحد نہیں ہے، حالانکہ ان کے اندر جمعیت والا معنی موجود ہے۔ تو اب ان کے بعد ترکیب کرتے ہیں، قاعدے ہم نے پڑھ لیے جتنے لگنے تھے، اور جو قاعدہ ایک بار پڑھ لیا جائے گا اس کو دوبارہ سے پھر نہیں بتاؤں گا، یعنی لکھ کر نہیں بتاؤں گا، ویسے ترکیب کرتے وقت اس کا ذکر کر دوں گا، تو اس لیے ترکیبی قاعدے جتنے میں لکھتا ہوں تو وہ ساتھ ساتھ آپ ذہن نشین کر لیں یا کسی جگہ لکھ لیں، تاکہ آپ کو وہ محفوظ ہو جائیں آپ کے پاس، کیونکہ دوبارہ سے یہ قاعدہ میں نہیں لکھوں گا۔ تو ترکیب اب کرتے ہیں الحمدللہ کی۔ تو سب سے پہلے الحمد ہے، تو یہ اب اسم فعل حرف میں کیا ہے، تو یہ اسم ہے، دلیل اس پر کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آیا ہے، اور الف لام اسم کی علامات سے ہے، اور جب یہ اسم ثابت ہو گیا تو پھر اب پتہ چل گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہوگا فعل یا نہیں ہوگا۔ تو جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا اور خبر تلاش کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہے کہ اسم تو ہے، پھر اسم میں نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو الف لام نے ہی بتا دیا کہ یہ اسم معرفہ ہے، تو یہ اسم معرفہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، تو آگے ہے للہ، لام حرف جار ہے، اس کے بعد مجرور ہے۔ تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ کلام کے شروع میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہوں، اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو مبتدا خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور الحمد یہ مبتدا بن جائے گا، اور للہ یہ ظرف مستقر ہو کر خبر ہوگا۔ تو بعد میں جو کلمات ہیں ان کو بھی حل کر لیتے ہیں، تو للہ یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے۔ اس کے بعد آگے ہے الا حرف جار، اس کے بعد الا حرف جار ہے تو اس کے بعد جو آئے گا وہ اسم ہوگا، دلیل اس پر یہ ہے کہ اس پر حرف جار داخل ہو گیا، حرف جار جس پر بھی آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو نعما اسم ہو گیا۔ اس کے بعد اسم ہے تو اس کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ کون سی ہوگی، وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی، کیوں، اس وجہ سے کہ قاعدہ ہے کہ اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد نعما کو مجرور پڑھیں گے، کیوں، اس کے شروع میں حرف جار آگے، اور حرف جار جس پر داخل ہوتے ہیں اس کو جر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے پڑھا الا نعمائہ، اور نعما یہ اس میں جمع ہے وہ بھی ہم نے ذکر کر لیا۔ اس کے بعد نعمائہ کے بعد آگے آ گئے الشاملاتی، تو یہ اسم ہے، دلیل اس پر وہی الف لام ہے۔ تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم ہو، اس کے ساتھ ضمیر آئے، اور اس کے بعد آگے اس میں معرفہ آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو نعمائہ یہ قاعدہ کے مطابق مضاف مضاف الیہ بن کر موصوف ہو گئے۔ اس کے بعد الشاملاتی یہ صفت بن جائے گی، لیکن صفت نہیں ایسے بنے گی ڈائریکٹ، اس میں ضمیر نکالی جائے گی۔ الشاملہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر ہیہ ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا، پیچھے اس میں جمع تھا، تو آگے صفت واحد مؤنث آ گئی، مطابقت بظاہر نہیں لگ رہی، لیکن ہم نے یہ بھی قاعدہ پڑھا کہ جو جمع مکسر یا اس میں جمع جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو ان کی صفت واحد مؤنث آ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے الشاملہ آیا ہے۔ تو الشاملہ تھی صیغہ صفت ہے، اس کے اندر ہیہ ضمیر اس کا فاعل ہے، راجع بس ہوئے اپنے موصوف، اور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا نعمائہ موصوف کی صفت، اور موصوف صفت مل کر الا جار کا مجرور۔ اس کے بعد آگے ہے واو، تو جو کلام کے درمیان میں واو آ جائے وہ عاطفہ ہوتی ہے، تو واو عاطفہ ہو گئی۔ تو اب جب واو عاطفہ ہے تو عطف، جب بھی کوئی حرف عطف آ جائے تو اس میں پھر دو باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہوتا ہے، کہ یعنی حرف عطف کے دونوں جانبیں، ایک جانب اس کی بن جاتی ہے معطوف لہ، دوسری جانب اس کی معطوف بنتی ہے۔ تو معطوف اور معطوف لہ کا ہم نے قاعدہ پڑھ لیا کہ جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی پیچھے معطوف لہ ہونا چاہیے۔ تو معطوف کو دیکھ لیتے ہیں، جو اس کے بعد آئے گا وہ معطوف ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہے آلائہ، تو آلا یہ اسم ہے، اور یعنی جمع کا اس میں وزن پایا جا رہا ہے،
افعال کے وزن پر یہ جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ تو اس کے واحد میں کافی لغتیں ہیں، یہ یا تو الیون کی ہے، الیون کی، الیون کی، الہ کی۔ تو اس کا معنی نعمت ہے، یعنی اس کی جمع یہ ہے۔ تو جب اسم ہے تو اس کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے وہ پھر ضمیر مجرور متصل ہوگی اور وہ ترکیب میں مضافلہ بنے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیں آگے الکاملہ، تو اب پھر وہی قاعدہ جاری ہو جائے گا کہ ایک اسم، اس کے ساتھ ضمیر، اور اس کے بعد اس میں معرفات و موصوف صفت بنیں گے۔ تو آلائہ یہ مضاف مضافلہ مل کر موصوف، الکاملاتی یہ صیغہ صفت۔ اسی طرح یہ بھی صیغہ واحد مؤنث کا آیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ آلائی جو جمع ہے یہ جمع مکسر ہے، اور یہ جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث اکثر آتی ہے۔ اور الکاملاتی صیغہ صفت، اس میں یضمر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہو گئی، موصوف اپنی صفت سے مل کر اب یہ معطوف ہوگا، اور پیچھے اس کا معطوف لے اب کس کو بنائیں گے؟ تو وہ بن جائے گا نعمائہ شاملہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آلائہ یہ بھی اسم ہے اور پیچھے نعما یہ بھی اسم ہے، اسم کا اسم پر عطف ہو جائے گا، تو پیچھے بن جائے گا نعمائہ شاملہ، یہ معطوف لے ہو گیا اور پھر عطف، اور آلائہ الکاملہ یہ معطوف ہو گیا۔ معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر یہ علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ اسی جو ہم نے پہلے نکالا تھا للہ کے لیے ثابتن، اسی کے یہ متعلق ہوں گے۔ اور یہاں پر ایک بات ہے کہ جب ایک بار کسی جار مجرور کے لیے اس کا متعلق نکال لیا جائے تو پہلی مرتبہ تو اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر، دوسری مرتبہ اگر پھر عبارت میں جار مجرور آ جائیں تو ان کو پھر ظرف لغو کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا جو متعلق ہے وہ عبارت میں گویا کہ حاضر ہو چکا ہے، تو جب کسی کا متعلق پیچھے موجود ہوتا ہے تو اس کو پھر ظرف لغو کہتے ہیں۔ تو الا نعمائہ شاملہ اس جار مجرور کو کہیں گے ظرف لغو، یہ بھی اسی ثابت ان کے متعلق ہو گیا۔ ہاں اس میں اگر اس کو ظرف مستقر کہہ دیا جائے دونوں کو تب بھی درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو ثابت صیغہ صفت ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ خبر ہے تو اس کی ضمیر اپنے مبتدا کی طرف لوٹے گی، اور صیغہ صفت اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ الحمد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس عبارت کے وجوہ اعراب پر نظر ڈالی جائے تو الحمد یہ مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے، یعنی اس کا عامل مانوی ہے اور وہ ابتدا ہے، اور للہ میں لام حرف جار ہے، اور اللہ اس میں جلال شریف یہ مجرور حرف جار کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ حرف جار آیا نعمائہ، تو نعما یہ مجرور ہے اللہ حرف جار کی وجہ سے، جو ضمیر ہے یہ مبنی ہے اور اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، اور یہ محل جار میں ہے مضافلہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد شاملاتی یہ مجرور ہوا تابعیت کی وجہ سے، پھر واو حرف عطف تھا تو آگے جو آلائی ہے یہ مجرور ہے، یہ بھی تابعیت کی وجہ سے مجرور ہے، کیونکہ معطوف اور معطوف لا یہ بھی تابع کی اقسام میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر الکاملہ یہ صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، یعنی کہ جو اعراب تابع کا ہوتا ہے وہی، یعنی جو مطبوع کا اعراب ہوتا ہے وہ اس کے تابع کا ہوتا ہے، تو موصوف صفت یہ بھی تابع کی اقسام میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، تو عبارت تھی الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، علی نعمائہ اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں کے انعام پر۔ تو یہاں پر جو ضمیر ہوتی ہے اس کی جگہ پر اس کے مرجع کو رکھ کر ترجمہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو نعمائہ کی ہا ضمیر اس کا مرجع اس میں جلالت تھا، تو اس وجہ سے اس کے جگہ پر اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں کے انعام پر، وآلائہ الکاملہ اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کے انعام پر۔ تو یہاں پر لفظ انعام کا ذکر کیا، جبکہ عبارت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا تھا، اعتراض یہ ہوتا تھا کہ محمود علیہ جو ہوتا ہے وہ محمود کے افعال سے ہوتا ہے، یعنی محمود یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور محمود علیہ جو ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ نعمائہ شاملہ یعنی عام نعمتیں، تو محمود علیہ تو محمود کے افعال سے ہوتا ہے، تو یہاں پر عام نعمتیں یہ کوئی فعل تو نہیں ہوتا، بلکہ نعمتوں کا انعام کرنا یا نعمتوں کو عطا کرنا یہ فعل ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر پیچھے انعام نکال لیں گے۔ تو ترکیب میں نکالا تو نہیں ہے، پر نکال لیں تو ابھی درست ہو جائے گا، پھر عبارت اس طرح ہو جائے گی الحمدللہ علی انعام نعمائہ شاملہ، اسی طرح وانعام آلائہ الکاملہ۔ اس عبارت میں اور بھی ترکیب احتمال موجود ہیں، تو جو آسان ترکیب تھی وہ میں نے کر دی، اور انشاءاللہ آگے بھی آسان ترکیب کی جائے گی۔
تو باقی ترکیب اعتماد اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے ڈسکرپشن میں وہ لکھ دے دوں گا، فیس بک پر پوسٹ موجود ہے، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، تو انشاءاللہ ملتا ہوں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔